رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. جب قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا. انہوں نے بڑی محبت سے سلام کا جواب دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی بھائی اس گرمی میں تپتی دھوپ میں جبکہ تمہارے پسینے سے برا حال ہے کہاں چلتے جا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گرمی سے میرا دل پریشان تھا. میں اپنے سکون کے لیے اپنی راحت حاصل کرنے کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام دیا. قرآن پاک کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کا بندے سے مخاطب ہونا. ہمیں نماز دی کہ بندے کا اللہ سے مخاطب ہونا. یہ عشق کی باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے جسم ابھرے, ہم وہ چیزیں بنے, ہماری نمازیں اس جیسی ہو جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی وہاں جانے کا ارادہ ہے. دونوں چل پڑے. حدیث کہتی ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, پیار محبت کی باتیں ہوتی یا آستانہ آشانہ ہیں رحمت پر جا پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ دروازے کھول کر کھٹائیں کہ آپ کی شان افضل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی قدم رک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں علی بھائی شان تو آپ کی افضل ہے, دروازہ آپ کا کھٹائیں گے. میں اپنا قدم آپ کے قدم سے آگے نہ بڑھوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں بیٹھا تھا تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اور اس دنیا میں سب سے افضل انسان انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ علی بھائی ہم سب کے آقا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھے. لہذا آپ کا مقام میرے مقام سے بلند ہے, اس لیے دروازہ آپ کا کھٹائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسکرائے اور کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن میں نے یہ سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ تکنا ہے, جو میرے دادا بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھاتی دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی. یہ وہ محبت ہے جو محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. اس محبت کی محبت ہے جو ایک دوسرے کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, جیلس نہیں کرتے, حسد نہیں کرتے, کچھ مل جائے تو اس کی قدر کرتے ہیں اور پھر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ابو بکر بھائی میں نے بھی ایک بات سنی. فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک بات سنی ہے کہ اگر کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کا حسن اور جمال دیکھنا ہے, اگر کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت دیکھنی ہے,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت دیکھنی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھنی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ حدیث مبارکہ میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑا گیا تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی تو یہ سنا کہ جس نے حضرت آدم کا جمال دیکھنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا حسن دیکھنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی عبادت دیکھنی ہے اور رحمت دو جہاں کا اخلاق دیکھنا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علی فرمانے لگے کہ تیرا مقام مجھ سے بلند ایسا توازا کرے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب یہ محبت کی گفتگو ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ بھی مسکرا رہا تھا، فرشتے بھی مسکرا رہے تھے، اس عشق میں فرشتے بھی مسکرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل علیہ السلام جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ دو ایمان والے ہیں، محبت والے ہیں، خود دروازہ کھولو اور ان کو اندر بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں، ایک طرف آ کر حضرت ابو بکر صدیق ان کے سینے سے لگ جاتا ہے، دوسری طرف آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ کسی وہ محبت کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی۔ تو جب کتنی محبت ہو تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ان میں رنجش ہو؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی بہت ہو؟ یہ محبت صحابہ کی جو زندگیاں ہمارا نصب عین ہے، ان کی زندگیوں پر تو ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی تو اللہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر بھائی کیا بات ہے، آج تم مجھے اتنا دیکھ کر خوش کیوں ہو رہے ہو، اتنا دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے پروانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ پروانہ اس کو دینا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ جس کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو تو پروانہ اس کو دینا۔ تو یہ محبت تھی ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ کسی کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ بڑے غور طلب بات ہے، نبی کبھی کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ یقین رکھتی تھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے تاروں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ جبھی انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں
جس کی نیکیاں جو ہیں وہ آسمان کے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی افسردہ ہوئی اور فرمانے لگی میں تو سمجھی کہ میرے ابا حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اور ساری نیکیوں ابو بکر صدیق کی غار کی ایک نیکی کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اب غار میں کیا تھا؟ کیا گود میں لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتا یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں ان کا سر مبارک گود میں رکھ کر کلام پڑھ رہے تھے؟ نہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا دیکھنا اتنی بڑی نیکی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ایک نیکی کو شمار کیا جائے، اگر ایک نیکی کو شمار کیا جائے غار والی نیکی کو، تو وہ اس سے افضل ہے۔ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حدیثات کے سامنے پیش کر رو ارشاد فرمایا کیا کہ تمام دنیا کی نیکیاں ایک پلے میں، ایمان ایک پلے میں ڈال دیا جائے، انبیاء کی ایمان کے علاوہ تمام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلے میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزن بھاری ہوگا سب کے ایمانوں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی